الرحمن الرحیم۔ NA 127 میرے بھائیوں بہنوں، یہ کھڑی ہیں میری کتنی ساری بہنیں بیٹیاں ماشاءاللہ، میں دیکھ رہی ہوں آپ کو، اور یہ میرے نوجوان بھی کھڑے یوتھ ونگ کے، گرین ہوڈیز گرین کیپس، بڑے خوبصورت لگ رہے ہو ماشاءاللہ، اور چھتوں پر یہ ایک جلسہ نیچے ہو رہا ہے، ایک جلسہ چھتوں پہ ہو رہا ہے۔ NA 127 میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ابھی میں ایئرپورٹ سے سیدھی شہباز شریف صاحب کے گھر گئی اس جلسے میں آنے کے لیے۔ ابھی ہم ہارون آباد سے، میں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہارون آباد میں جلسہ کر کے آئی ہوں۔ ہارون آباد بہت دور ہے، لیکن میں نے سوچا کہ یہاں پر میرا بھائی عطا تارڑ کھڑا ہے، کہیں میرا جلسہ مس نہ ہو جائے۔ یہاں پر اگر کسی کی خواہش ہے، کسی کی خام خیالی ہے کہ وہ پیسے دے کر ووٹ خرید لے گا، تو وہ یاد رکھے کہ پیسے پہلے بھی دینے کی کوشش کی تھی، لیکن اس حلقے نے پیسوں کے مقابلے میں نواز شریف کی ایک وفادار شائستہ پرویز کو منتخب کیا تھا۔ مناظرہ کرنے کا کسی کو آج کل بہت شوق آیا ہوا ہے، کہتے ہیں مناظرہ کر لو، چلو آؤ کرتے ہیں مناظرہ، کرنا ہے تو کر لو۔ مناظرہ تو پھر اس بات پہ ہوتا ہے نا، اس بات پہ ہوتا ہے، اور موازنہ بھی اس بات پہ ہوتا ہے کہ شہباز شریف صاحب نے لاہور میں جو میٹرو بنائی ہے، میں نے اس سے اچھی میٹرو سندھ میں بنائی ہے، تو موازنہ بنتا ہے نا۔ اگر وہ یہ کہیں کہ میرے ساتھ بیٹھ کے مقابلہ کرو، تو بات تو تب بنتی ہے اگر وہ کہیں کہ شہباز شریف صاحب کی اورنج ٹرین سے اچھی ٹرین میں نے کراچی میں بنائی ہے، تو موازنہ تو تب بنتا ہے۔ مناظرہ تو تب بنتا ہے وہ کہیں کہ شہباز شریف صاحب جیسے دانش اسکول سے اچھے دانش اسکول میں نے سندھ میں بنائے ہیں۔ اللہ کرے کہ سندھ بھی میرا صوبہ ہے، میرے ملک کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ وہ دن بھی آئے کہ جب سندھ کو ترقی ملے، سندھ کے غریب عوام بیچارے غربت سے اور پسماندگی سے نکلے۔ میری دعا ہے، اور ہاتھ اٹھا کے دل سے یہ دعا ہے۔ اب وہ کیا کہیں، وہاں پر پانی آج بھی ٹینکر سے آتا ہے، اور ان کے میلوں میں بھی ٹینکر سے پانی جاتا ہے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں بڑے فخر سے کہ ہم لاہور والی ترقی اور پنجاب میں کی ترقی جہاں ہمیں مینڈیٹ ملا ہے، ہم وہ ترقی سندھ لے کر جائیں گے، کراچی لے کر جائیں گے۔ ہاتھ اٹھا کے بتانا، کیا وہ کہہ سکتے ہیں کہ سندھ والی ترقی ہم لاہور لے کر آئیں گے؟ اور یہ جو میرا بھائی کھڑا ہے میرے ساتھ عطا تارڑ، یہ وہ کارکن ہے نواز شریف کا، مسلم لیگ نون کا وہ شیر ہے۔ جب سب دبک کے گھروں میں بیٹھ گئے تھے، یہ اکیلا مردانہ وار لڑتا تھا جماعت کے لیے۔ اور جب نواز شریف صاحب بھی جیل میں تھے، شہباز شریف صاحب بھی جیل میں تھے، حمزہ شہباز بھی جیل میں تھا، تو وہاں پر کچھ بائی الیکشنز کی ذمہ داری ہم پر آ گئی۔ میں اس وقت جیل سے باہر تھی، تو یہ عطا نہ ہوتا تو ہمارے لیے شاید وہ دھاندلی کو ہرانا اتنا آسان نہ ہوتا۔ اور آپ کو یہ پتا ہو کہ عطا نے وہ دھاندلی کرنے والوں کو پیچھے سے پکڑا، تو یہ بہادر بھی ہے اور محنتی بھی ہے، وفادار بھی ہے۔ اور جتنی محنت سے اب یہ کیمپین چلا رہا ہے، میں اس کی ویڈیوز دیکھتی ہوں، ہر دن یہ میرا خیال ہے پتہ نہیں گھر جاتا ہے کہ نہیں جاتا، آپ کے درمیان موجود رہتا ہے۔ تو جس نے اتنی محنت کے ساتھ اپنی جماعت کی خدمت کی ہو، اپنے ملک کی خدمت کی ہو، تو جب اس کو NA 127 سے فتح ملے گی، سوچو وہ آپ کی کتنی خدمت کرے گا انشاءاللہ۔
کہ پچھلے 5 سال میں ایسا لگتا تھا لاہور لاوارث ہو گیا ہے. وہ لاہور جس کو شہباز شریف صاحب نے اتنی محبت سے اتنی محنت سے سجایا تھا، کیا شہباز شریف صاحب کے جانے کے بعد پچھلے 5 سال جب لاہور میں گھس بیٹھیے آ گئے تھے اور ایسا لگتا تھا لاہور کی نواز شریف سے محبت اور نواز شریف سے لاہور کی محبت کا چن چن کے گن گن کے عوام کے لاہور کے عوام سے بدلہ لیا. میں نے 127 سے پوچھنا چاہتی ہوں، کیا شہباز شریف کے جانے کے بعد ایک منصوبہ بھی لاہور نے اور دیکھا؟ ترقی کا پہیہ جہاں شہباز شریف صاحب چھوڑ کے گئے تھے آج بھی وہیں رکا ہے. شہباز شریف صاحب کے دور میں ہم کبھی صبح صبح کہیں جاتے تھے، شہباز شریف صاحب 5 بجے اٹھ کے کبھی میٹرو کے منصوبے پہ کھڑے ہوتے تھے، کبھی اورنج لائن پہ کھڑے ہوتے تھے. یہ لوگ یہ جو گھس بیٹھی آ گئے تھے یہ 12 بجے بھی سو کے نہیں اٹھتے تھے. اور صبح صبح کیا منظر ہوتا تھا لاہور کا، گاڑیاں آ کے لاہور کی سڑکیں دھوتی تھیں، ایسے جیسے لوگ اپنے گھروں کو دھوتے ہیں، سنوارتے ہیں، صاف کرتے ہیں، ایسے شہباز شریف صاحب لاہور کی سڑکوں کو صاف کراتے تھے. اور 5 سال میں لاہور میں آج کوئی کوڑا بھی اٹھانے والا نہیں رہا. لاہور کی سڑکوں پہ جاؤ تو دیکھ کے شرم آ جاتی ہے، کوڑے کے ڈھیر لگے ہیں. آپ کی گلیاں جو بنوا گئی تھی نون لیگ، وہ گلیاں آج بھی وہیں کی وہیں کھڑی ہیں. کسی کی کوئی نئی گلی نہیں بنی، نئی سڑک نہیں بنی، نیا انڈر پاس نہیں بنا. اور شہباز شریف صاحب کے اتنی محنت جب کرتے تھے تو کئی دفعہ مذاق ہوتا تھا کہ دانتوں کے درمیان میں بھی اگر کوئی جگہ ہے تو شہباز شریف اس میں بھی پل بنا دے گا. تو مجھے پتا ہے اگر لاہور آج بھی نواز شریف کے ساتھ کھڑا ہے، یہ شیر آج بھی لاہور نواز شریف کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے، تو اس کی وجہ ہے کہ نواز شریف نے اور شہباز شریف نے دن رات آپ کی خدمت کی ہے. اور جب خدمت کی ہو نا NA 127، جب خدمت کی ہو تو پیسے دے کے ووٹ نہیں خریدنے پڑتے. لاہور میں آ کر لاہور میں مسلم لیگ نون پر تنقید تو بہت کرتے ہیں، لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ لاہور میں جلسہ کریں تو کہاں کریں. کیونکہ جلسے میں تنقید کرنی ہوتی ہے کہ مسلم لیگ نون کے اوپر تنقید کرنی ہے، نواز شریف پہ تنقید کرنی ہے، شہباز شریف پہ تنقید کرنی ہے، لیکن جلسہ کرنے کے لیے جگہ نہیں ملتی لاہور میں. کیونکہ آگے بھی مسلم لیگ نون کا کوئی منصوبہ ہوتا ہے، پیچھے بھی مسلم لیگ نون کا کوئی منصوبہ ہوتا ہے، دائیں بھی مسلم لیگ نون کا منصوبہ ہوتا ہے، بائیں بھی مسلم لیگ نون کا منصوبہ ہوتا ہے، اور سر کے اوپر سے بھی مسلم لیگ نون کے منصوبے گزرتے ہیں. میں اس دن NA 119 جہاں سے میں الیکشن میں کھڑی ہوں، وہاں میرا پہلا وزٹ تھا، اور میری چھوٹی سی تقریر کے دوران، یہ علی پرویز بیٹھا ہے یہاں پر، میری چھوٹی سی تقریر کے دوران 4 بار اورنج ٹرین میرے سر کے اوپر سے گزری. تو میں نے کہا بھائیوں اور بہنوں، مجھے اس کے بعد اور کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. تو اگر آپ نے دل سے خدمت کی ہو، عوام کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھاؤ، عوام کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھی ہو، تو جتنی بھی سازشیں کر لو، جو بھی کر لو، عوام لوٹ کے پھر نواز شریف کے پاس واپس آتی ہے. آج جب میں ہارون آباد کے جلسے میں کھڑی تھی تو 2 لڑکوں نے ایک بینر اٹھایا ہوا تھا، انہوں نے اس میں لکھا تھا کہ میں ایک معذور انسان ہوں اور نواز شریف سے میری درخواست ہے کہ مجھے کوئی نوکری دے دیں. تو میں دل میں سوچ رہی تھی کہ اگر پاکستان میں کوئی ایک لیڈر ہے جس سے لوگوں کو پتا ہے کہ وہ آئے گا تو ہماری روٹی سستی ہوگی، وہ آئے گا تو ہمارا آٹا سستا ہوگا، وہ آئے گا تو ہماری چینی سستی ہوگی، وہ آئے گا تو گوشت سستا ہوگا، دالیں سستی ہوں گی، وہ آئے گا تو بجلی کے بل کم ہوں گے، وہ آئے گا تو لوڈ شیڈنگ ختم کرے گا، وہ آئے گا تو گیس آئے گی، گیس کے بجلی اور گیس کے بل کم آئیں گے، اور وہ آئے گا تو غریب کا بجھتا ہوا چولہا جل جائے گا.
نواز شریف کے خلاف سازش کرنے والے بھی دیکھتے ہوں گے کہ ہماری سازش کو لوگوں نے اٹھا کے تاریخ کے کوڑے دان میں پھینک دیا. جس نواز شریف کو وہ کہتے تھے کہ اس کی سیاست ختم ہو گئی، وہ ختم ہو گیا. آج وہ دیکھتے ہوں گے دبک کر گھر میں بیٹھ کر ٹی وی سکرینز پہ دیکھتے ہوں گے کہ آج ہر طرف صرف اور صرف نواز شریف کا اور شیر کا نام گونج رہا ہے. ماشاءاللہ. تو ایک سازشیں زیادہ دیر نہیں چلتی، آسمان کا نظام چلتا ہے. ایک دن جو کہتا تھا نواز شریف کا اے سی اتروا دوں گا، نواز شریف کا کھانا بند کر دوں گا، آج ابھی 10 سال اس کو سزا ہوئی ہے. اور وہ سزا کوئی بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر نہیں ہوئی، وہ سزا ایک سنگین جرم پر ہوئی ہے. اور اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ سیاست کی آڑ میں وہ بچ کے نکل جائے گا، تو اگر آپ نے اس ملک کے ساتھ غداری کی ہے تو یہ عوام آپ کا قبر تک پیچھا کرے گی انشاءاللہ. کیونکہ یہ عطا تارڑ اور شہباز کھوکھر، اسد کھوکھر، عمران جاوید، عمر سہیل بٹ، شہباز شریف، مریم نواز شریف اور نواز شریف اور آپ سب، ہم سب 28 مئی والے لوگ ہیں، 9 مئی والے لوگ نہیں ہیں. اپنے ملک کو سجانے، سنوارنے، خدمت کرنے والے لوگ ہیں، اپنے ملک پر حملہ کرنے والے لوگ نہیں ہیں. تو میں آپ سے یہ کہہ کر جاؤں گی کہ ووٹ کی پرچی صرف ایک ووٹ کی پرچی نہیں ہوتی. ووٹ کی پرچی آپ کی تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے. اس کا سوچ سمجھ کر استعمال کرنا، اس نے آگے آپ کی آنے والی نسلوں کا فیصلہ کرنا ہے. تو کوئی بھی ہاتھ اٹھا کے پہلے NA 127 میرے ساتھ وعدہ کرے کہ ہر کوئی آج یہاں پر نواز شریف بنے گا، شہباز شریف بنے گا اور عطا تارڑ کی ٹیم ممبر بن کر انشاءاللہ تعالی 8 فروری کو کوئی گھروں میں نہیں بیٹھے گا. بے شک آپ کا مقابلہ کسی سے ہو یا نہ ہو، کوئی گھر میں نہ بیٹھے، اپنے گھروں سے نکلنا، اپنی فیملیز کو لے کر نکلنا، اپنے محلے والوں کو لے کر نکلنا. اور کس پہ مہر لگانی ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھے اور ہم سب کو آپ کی خدمت کرنے کی، آپ کی زندگیاں سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ سب کا اللہ حامی و ناصر ہو. بہت بہت شکریہ.